رمضان المبارک رحمتوں بھرا مہینہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس امت پر یہ مبارک مہینہ، اس امت کو یہ مبارک بھرا مہینہ نصیب کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو احادیث بھری پڑی ہوئی ہے رمضان کریم کی فضیلت سے۔ تو ایک جگہ میرے آقا و مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ امت فریاد کرتی اور پکارتی کاش کہ یہ مہینہ سال بھر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس مبارک مہینے میں جو اہل تصوف ہیں، صوفیان کرام، اس مبارک مہینے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روزے کے معنی کیا ہے۔ تو روزے کے لفظی معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، یعنی کسی عمل سے رک جانا۔ تو روزے کی تعریف شریعتاً کیا آئی ہے؟ تو روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن بندہ کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا ہے، بظاہر اس کا نام روزہ ہے۔ اور صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کی نفس کو پاک کرتا ہے، یہ نفس کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے، یہ باطن کی صفائی کے لیے روزہ رکھا گیا۔ تو اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے عبادات کیوں رکھا، عبادات کا منشا کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں ہر چیز سے پاک ہوں، ہر چیز سے مبرہ ہوں۔ تو ذرا سوچنا ہوگا کہ اگر ایک مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اللہ کو کیا؟ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے؟ جیسے قربانی کے تعلق سے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ مجھ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تو مجھ تک تمہارا گوشت و پوشت نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ چیز ہے کیا؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تک پہنچ رہی ہے اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہے، اس کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ تو ہر چیز سے مبرہ ہے۔ تو یہ تھوڑی گہرائی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ تو ہر چیز سے مبرہ ہے بے شک، تو پھر یہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ عبادت اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک برج ہے، ایک برج کا کام کرتی ہے۔ جیسے صلاۃ یعنی نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں خیال کر سکتے تو صرف اتنا خیال کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا نماز ایک ذریعہ ہے، عبادت ایک ذریعہ ہے۔ تو ویسے ہی روزہ ہے، ویسے ہی روزہ ہے۔ تو روزے کے دوران آپ اپنی کیفیات پہ نظر کیجئے کہ جب ایک انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے
تو اس کا نفس جو ہے اس پر حاوی نہیں رہتا. تو اس کا نفس کب حاوی ہوتا ہے؟ تو آپ اس کے اوپر غور کر کے دیکھیں. جب عام دنوں میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا ایک مرید کو، کیونکہ آج کا جو میرا بیان ہے وہ خاص طور سے مریدوں کے لیے ہے کہ ماہ رمضان میں اس کے شریعتاً جو عمل اس پر فرض کر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو طریقت کی تعلیمات وہ لے کر چل رہا ہے خانقاہ میں، تو اس کو کون سے عمل کو لے کر چلنا چاہیے. تو میرا جو زور ہے اس بیان کا آج اس پر ہی ہے. تو اپنی کیفیت پر نظر کرنا ہے، اپنی صفت پہ نظر کرنا ہے، اپنے اوپر نظر کرنا ہے کہ آخر روزے کی حالت میں اس کے ساتھ کون سی کیفیات کا صدور ہو رہا ہے. کیونکہ ایک ہے عالم ناسوت، ایک ہے عالم ملکوت اور ایک ہے عالم جبروت. پھر آگے اور مقامات ہیں. تو جب انسان پر نفس کا غلبہ حاوی ہوتا ہے تو اس پر عالم ناسوت کے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر عالم ملکوت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اپنی صفت پر، اپنے مزاج پر، اپنی کیفیت پر اسے غور کرنا چاہیے. اور اتنا یاد رکھنا، اس ماہ رمضان کے اندر اگر مرید ذکر روحی کی جو کثرت، یعنی اپنے وقت کو ذکر کرنے کا جو وقت ہے اگر اس کو بڑھا لیتا ہے تو اس کے اوپر جو عام دنوں میں ذکر روحی کے اثرات پڑ رہے ہیں اور روزے کی حالت میں اور ماہ رمضان کے اندر جو اثرات پڑ رہے ہیں اس میں فرق ہوگا، اور بے شک ہوگا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو تصوف میں اس سے مراد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس کا جو جسم ہے، اس کی جو مادیت ہے، وہ اس کا جو غلبہ ہے اس کے اوپر کم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو اسے ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، اس کا جسم ہلکا ہونے محسوس کرتا ہے. وہ آپ خود اس کو محسوس کر کے دیکھیے کہ روزے کی حالت میں وہ ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے اور اس کے خیال کے اندر پاکیزگی آتی ہے خود بخود. اور جب جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو ایک اور بات ہے یہاں پر کہ وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک کمانڈنگ پاور آ جاتا ہے کہ اب جو ہے چاند جو ہے نکل چکا ہے، اب جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی روزہ کل سے شروع ہونے والا ہے، یعنی رمضان شروع ہو چکا ہے. تو خود بخود اس کے اندر یہ کمانڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ میسج پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر، اس کے باطن تک یہ میسج پہنچ جاتا ہے کہ اب جو ہے شیاطین کو قید کر لیا گیا، جیسا کہ اس نے حدیث میں پڑھا ہے. کوئی بھی شخص ہو تو یہ میسج اس کو پتا ہے، اس کے اندر اتر چکا ہے یہ میسج. تو خود بخود آدھا کام ہو جاتا ہے. وہاں جو ہے پورے مہینے بھر جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، بچ نکلتا ہے. تو ایسا کیوں؟ اور اس کے اوپر جو ہے عالم ملکوت جبروت کے اثرات مرتب کیوں ہوتے ہیں زیادہ؟ تو وہ اسی لیے کہ تمام عالم، یعنی تمام اس امت کے مسلمان روزے سے ہوتے ہیں، اور جہاں وہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ مسلمان روزے سے ہے تو اس کی اپنی ایک انرجی بن رہی ہے. یعنی عام دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے، کام کاج میں جاتا ہے اور تھک کر آتا ہے تو اس دوران وہ ہے جو باہر جو اس کو نیگیٹو انرجی اس کے اوپر، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے عام دنوں کے اندر. اور رمضان کے اندر جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک انرجی کا دائرہ اب بڑھ چکا ہے رمضان میں. تو اس کو بھی سمجھنا ہوگا. تو سب کی انرجی مل کر ایک انرجی بنی ہوئی ہے، تو وہ انرجی اس پر اپلائی ہونے لگتی ہے. تو اب اسی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شر وسوسے ایک دم نہ کے برابر ہوتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے روزے کی حالت میں شر اور وسوسہ اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے. نماز میں بھی اس کا دھیان، عبادت میں بھی اس کا دھیان برابر ہوتا ہے. لیکن عام دنوں میں اٹھا کر دیکھیے آپ، تو عام دنوں میں ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ تو عام دنوں کے اندر آپ غور کر کے دیکھیے کہ باہر ایک نیگیٹو انرجی ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے.
تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرید جس نے اپنے پیر کامل سے ذکر روحی کو حاصل کیا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ ذکر روحی کی فضیلت مسلسل بیان کی جا رہی ہے بیانوں کے اندر. مسلسل صوفیان کرام نے جو ہے ذکر روحی کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ آخر ذکر روحی کیا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرید کو چاہیے کہ وہ ذکر کے وقت کو بڑھا دے، یعنی مسلسل وہ جو ہے ذکر روحی کو پکڑ لے اور جو ہے ذکر روحی کو سمجھے، اندر اترے اور اس پہ غور و فکر کے ساتھ خلوص مخلص بندہ بن کر خلوص کے ساتھ وہ جو ہے ذکر روحی کو کرے. پھر اس کے بعد مسلسل کرنا ہے، آپ کو کنٹینیو 1 مہینہ کرنا ہے، 30 دن. اس کے بعد اس کے اثرات دیکھیے آپ پر کیا مرتب ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آیا ہے کہ آپ جو ہے آگے کی جو منزلات ہے وہ طے کر سکتے ہیں، آپ کے جو لطائف ہے وہ بیدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک باہر سے بھی سپورٹ مل رہا ہے اور آپ کا اپنا ایک انرجی کا دائرہ ہے. اور جو ہے سلاسل کے اندر جو تعلیم و تربیت چل رہی ہے، جو باہر سے پیر محنت کر رہا ہے مرید کے لیے، ایک تو وہ انرجی کام کرتی ہے اور ایک مرید کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے اور ایک جو اطراف کی انرجی ہوتی ہے. یہ تمام انرجی جب مل جاتی ہے تو اس کا جو پانی ہے، اگر وہ 80 ڈگری پہ کھول رہا ہے، اگر وہ 40 ڈگری پہ کھول رہا ہے، اگر وہ 60 ڈگری پہ کھول رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کی حرارت کے اندر، اس ڈگری کے اندر چھلانگ ہونا ہی ہونا ہے، وہ 100 ڈگری تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر. تو آج کا بیان اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ مرید جو ہے ذکر روحی کو سمجھے، اپنے پیر کامل کی صحبت اختیار کرے ماہ رمضان میں، اور مسلسل جو ہے وہ اپنے پیر مرشد سے رابطہ کر کے جو ہے اس کے اندر کیا بدلاؤ آ رہا ہے، کیا پریشانی وہ فیس کر رہا ہے، وہ اس سے پوچھے. تو میری دعا ہے کہ ہم تمام کو جو ہے مولا سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے، مولا جو ہے ذکر روحی کو سمجھ کر جو ہے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں مولا تمام کے لطائف کو بیدار کر دے، مولا تمام کے لطائف کو بیدار کر دے کہ ہر ذرے کے اندر مولا اس کی معرفت حاصل عطا ہو جائے، ہر ذرے کے اندر اس کی جو ہے معرفت عطا ہو جائے.